بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں جس پر واٹس ایپ پر کچھ میرے دوست ہیں جنہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ تنقید کر رہے ہیں۔ خیر میرا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوشل یوٹیلیٹی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور یہاں پر میرے اتنے سبسکرائبر تو نہیں ہیں بہرحال، لیکن پھر بھی کوشش ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ دیکھیں، تنقید میں کس بات پر کرتا ہوں؟ میں تنقید اس بات پہ کرتا ہوں کہ ہم لوگ رٹا رٹائی چیزوں کو آگے لے کر جاتے ہیں اور انہی چیزوں کو ہم آگے جا کر پیسٹ کرتے جاتے ہیں، پھر ہماری جو نیو جنریشن آتی ہے وہ بھی ان چیزوں کو رٹ لیتی ہے اور ان چیزوں کو آگے جا کر پیسٹ کر دی جاتی ہے۔ یہ جو کرائمنگ ہے نا، یہ رٹا جو ہے یہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے کہ اب آپ کسی بھی اکیڈمی میں جائیں یا کسی بھی اسکول میں جائیں اور وہاں پر جب آپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ٹینسز یا انگلش کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو سب سے پہلے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جب کروایا جاتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے تا ہے، تی ہے اور تے ہے۔ میری ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی لیکن کائنڈلی سننا۔ میرا ایک کزن ہے، میں ذرا ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں۔ میرا ایک کزن ہے، ایک دفعہ انہوں نے مجھے ملیشیا سے کال کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پر آئیں اور جاب کریں، یعنی انہوں نے ایک سجیشن دی مجھے کہ یہاں آئیں آپ جاب کریں اور یہاں پر آپ کسی چیز کو ٹیچ کریں، یہ کریں وہ کریں، اس طرح انہوں نے خیر مختلف فیلڈ میرے سامنے رکھی۔ بہرحال اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر دور حاضر کا کوئی بھی ٹیچر چلا جاتا ہے، انگریزی کا کوئی ٹیچر فار ایگزامپل چلا جاتا ہے وہاں پر ملیشیا میں چلا جاتا ہے، دبئی چلا جاتا ہے یا کسی اور ملک وہ چلا جاتا ہے، تو انگلش جو ہے وہ تو یونیورسل لینگویج ہے، بین الاقوامی لینگویج ہے۔ آپس میں روابط جو ہوتے ہیں انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو آپس میں جو روابط ہوتے ہیں وہ بھی خط و کتابت جو ہوتی ہے وہ بھی سب کچھ انگلش میں ہوتا ہے۔ تو اب میں فار ایگزامپل یا کوئی بھی بندہ وہاں چلا جاتا ہے تو وہاں پر جا کر وہ کیا کرتا، ان کو انگریزی اس طرح سکھاتا کہ سینٹینس وچ اینڈز ان تا ہے، تی ہے، تے ہے، تو آگے سے جو ہے نا ملیشیا کا جو بندہ ہے ملائی والا وہ اٹھ کے کہے گا کہ جی پہلے مجھے آپ اردو سکھاؤ تو پھر میں انگریزی سیکھوں گا۔ ایک دبئی چلا جائے تو وہ آگے کہے گا، عربی کہے گا اسے کہ جی مجھے پہلے اردو سکھاؤ تو میں تا ہے، تی ہے سمجھوں گا، اس کو اس کا کیا پتہ ہے۔ تو میری تنقید اس طرح ہے، لہٰذا ہمارا جو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے وہ اس چیز کا محتاج ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ٹائم لائنس کی بات ہوتی ہے، اور ٹائم لائنس کیسے ہوتا ہے وہ کبھی زندگی رہی یا زندگی نے کبھی موقع دیا تو اس چیز کو ہم آگے جا کر ایکسپلین کریں گے۔ انتہا معذرت کے ساتھ ہماری اکیڈمیز میں اگر انگلش لینگویج جو اکیڈمیز ہوتی ہیں ان میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ چلی جاتی ہے یا چلا جاتا ہے تو وہاں پر میں صرف اور مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہم گیٹ کو ہٹا دیں، ہیو کو ہٹا دیں، میک کو ہٹا دیں اور اس طرح ایک دو تین لفظ اور ہیں، یہ ہمارے پاس کازیٹیو ہیں، اگر ان کازیٹیو ورب کو ہٹا دیں، آپ یقین مانیں آپ ان سے کہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا آپ انگلش بولنا سیکھیں یا سکھائیں تو وہ نہ سیکھ سکیں گے نہ سکھا سکیں گے۔ اب یہاں پر کیا ہے، ہماری آبزرویشن کی کمی بھی ہے، ہماری لسننگ پاور کی بھی کمی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری جو ہیبٹ ہے یعنی ریڈنگ بکس کی وہ بھی ہماری کمی ہوتی ہے، یعنی سیم چیز کو ہم ریٹلائزیشن کو آگے ہی لے کر جاتے ہیں۔ سیکھتے کیسے ہیں یا انگلش کی کلاس آپ نے لینی کیسی ہے یا کس طریقے سے آگے جاتے ہیں؟ اب جب بھی آپ سٹارٹ لیتے ہیں ہمیشہ آپ زیرو سے سٹارٹ لیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اپنی ریسرچ رکھیں، اپنی آبزرویشن رکھیں، اپنی ہیبٹ بنائیں ریڈنگ بکس کی، آگے پیچھے سے لوگوں کو اسٹڈی کریں، کتابوں کو اسٹڈی کریں، لوگوں کے ساتھ اپنے روابط بڑھائیں، انشاءاللہ آپ آگے جائیں گے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ہم اب اس پر آتے ہیں، میں اس تنقید برائے اصلاح کا جواب دے رہا ہوں۔ جیسے کہ میرا ٹاپک تو کوئی انگلش لینگویج نہیں ہے، نہ میں کوئی انگلش لینگویج کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں جنرلی ایسے ہی بتا رہا ہوں۔ ایک بات ہے کہ ورڈ کلاسز جسے جو ہے نا پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں۔ اب انتہائی معذرت کے ساتھ آپ 90% یا 80% یا چلو 60% لوگوں سے پوچھے تو وہ ابھی بھی اس کو پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں، جبکہ انگریزی کے ڈکشنری میں یہ لفظ اپڈیٹ ہو چکا ہے اور اس کو کہتے ہیں ورڈ کلاسز۔ ٹھیک ہے، ورڈز کلاسز اجزائے گفتگو، یعنی گفتگو کے جو اجزاء ہوتے ہیں، جو جز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس تعداد میں ہوتے ہیں 8۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 8، 5، 6، 7 اور یہ ہو گیا 8۔ اب اس کی بھی اپنی ایک سیکوینس ہے، اپنی ایک ترتیب ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم نون کو ایکسپلین کر لیتے ہیں، پھر ہم پروناؤن پہ چلے جاتے ہیں، پھر ہم کسی اور چیز پر چلے جاتے ہیں، پھر ہم کسی اور چیز پر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ہم لوگ اپنے آپ سے جو بھی ہمارے ذہن میں آتا جاتا ہے ہم لوگ اس سے لے کر جاتے ہیں۔ سیکوینس اس کی کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اس میں ناؤن کو لکھیں گے، پھر آپ پروناؤن لکھیں گے، پھر آپ اس میں ایڈجیکٹیو لکھیں گے۔ اچھا یہ لفظ بھی جو ہے نا ایڈجیکٹیو نہیں ہے، یہ لفظ ہے ایجیکٹیو، اس میں ڈی سائلنٹ ہے، ایجیکٹیو، اور یہ گریک زبان کا لفظ ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے بعد آپ جائیں گے جی ورب پہ، پھر آپ جائیں گے جی ایڈ ورب پہ، پھر اس کے بعد پریپوزیشن آتا ہے،
फिर उसके बाद कंजक्शन आता है, फिर उसके बाद इंटरजेक्शन आता है। अब ये सीक्वेंस जो है ना ये भी ज़रूरी है। अब एक बंदा कह सकता है कि सीक्वेंस यानी नाउन हम पहले एक्सप्लेन कर दें, फिर बाद में वर्ब को कर दें या एडजेक्टिव को कर दें, प्रोनाउन, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा काम सीखने के साथ है, हम सीख सकते हैं, सीखना चाहिए हमें नहीं। देखिए, नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव ये तीन जो हैं इनको कहते हैं नाउन ग्रुप। क्या कहते हैं? नाउन ग्रुप। इनको कहते हैं जी नाउन ग्रुप। अब नाउन ग्रुप क्यों कहते हैं? नाउन की डिफिनेशन क्या है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, तो इसका ताल्लुक भी इसके साथ है। अब एडजेक्टिव जो क्या है वो क्या करता है? इनकी क्वालिटीज, यानी इट से समथिंग अबाउट अ नाउन एंड प्रोनाउन, इट से समथिंग अबाउट अ नाउन एंड प्रोनाउन। तो इन तीनों का ताल्लुक आपस में है, इस वजह से कहते हैं नाउन ग्रुप। अब वर्ब, हमारे पास वर्ब और एडवर्ब जो है इसको आप एक साथ रखेंगे और इसको हम कहते हैं जी वर्ब ग्रुप। वर्ब ग्रुप क्या है? वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन को जाहिर करता है, किसी भी एक्शन को वर्ब जाहिर कर देता है। एडवर्ब क्या होता है? वो एक्शन का रद्द-ए-अमल बताता है, एक्शन का रिएक्शन बताता है, समथिंग अबाउट वर्ब बताता है। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे पास वर्ब ग्रुप है। अब प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन जो है ये हमारे पास क्या है? इनको कहते हैं एम्प्टी वर्ड्स। एम्प्टी वर्ड्स। अब एम्प्टी वर्ड्स क्या कहते हैं? हो सकता है आपने पहली दफा सुना एम्प्टी वर्ड्स को। एम्प्टी वर्ड्स का जो मीनिंग होता है ये क्या है? यानी प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन ये ग्रुप नहीं बनाते, बल्कि ये क्या है जी? एम्प्टी वर्ड्स है। एम्प्टी वर्ड्स क्या है? मिसाल के तौर पर मैं प्रेपोजिशन को लेता हूं ऑन, यानी इनका कोई मीनिंग नहीं होता है, इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि जी ऑन का मीनिंग तो है आफ्टर, अब ये भी प्रेपोजिशन में ले सकते हैं आफ्टर। अब आप कहेंगे जी आफ्टर का मीनिंग भी है, ऑन का मीनिंग है पर या ऊपर, आफ्टर का मीनिंग है बाद या के बाद। तो इनका मीनिंग होता ही नहीं है, हम ये खुद से मीनिंग करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल किसी से कहता हूं कम ऑन, मैं कहता हूं कम ऑन, तब इसका मीनिंग करें मेरे ऊपर आओ, मैं उसे कह रहा हूं आ जाएं, इसमें तो पर मर का जिक्र है ही नहीं। अगर मैं आफ्टर को जुमले में इस्तेमाल करता हूं कि शी इज लुकिंग आफ्टर हर ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर की लुकिंग आफ्टर कर रही है या लुक आफ्टर कर रही है, अपनी ग्रैंड मदर देखभाल कर रही है, तो यहाँ पर जो आफ्टर का जिक्र इसमें तो के बाद में बात का जिक्र नहीं आया। इस वजह से इनको एम्प्टी वर्ड्स कहते हैं कि इनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती, ये अपनी मीनिंग चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। सेम इज द केस, देखिए बट हमारे पास है BUT बट। बट की अगर आप मीनिंग देखें जो हम करते हैं तो बट की मीनिंग है लेकिन। क्या मीनिंग है? लेकिन। लेकिन ये सिवाय के लिए भी इस्तेमाल होता है, मगर के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन के अलावा ये मगर के लिए भी इस्तेमाल होता है और सिवा के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक्सेप्ट जैसे कहते हैं, जैसे कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो यहाँ पर देखें सिवा की मीनिंग दे रहा है, ठीक। मगर की मीनिंग भी देता है, आई लाइक इट बट, उसके बाद हम कहते हैं मगर मैं इसे पसंद कर दूं लेकिन मगर, या लेकिन या मगर, तो इस तरह मीनिंग अपनी चेंज करता रहता है। तो ये भी अपना मीनिंग अपनी जगह पर कायम नहीं रखता। इस तरह इंटरजेक्शन जो होते हैं इनका तो आपको पता है, हुर्रा हो गया, हुर्रा HURRAH हुर्रा, तो इसकी क्या मीनिंग है? नथिंग, कुछ भी मीनिंग इसकी नहीं है, हम सिर्फ इसे साइन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वाओ, हुर्रा, एक्सटेम विद जॉय जैसे कहते हैं, हम खुशी के कुछ वर्ड्स हैं वो यूज करते हैं, इस वजह से इनको कहते हैं एम्प्टी वर्ड्स। अच्छा, अब हमारी ये इंग्लिश की वीकनेस है क्यों? बुनियादी तौर पर हमारी जो वीकनेस है वो इस बुनियाद पर है कि हमारे पास क्लोज ऑब्जर्वेशन नहीं है, हमारी रीडिंग स्ट्रांग नहीं है, हम रटा रटाए किताबों की पर रटे मार रहे हैं मार रहे हैं मार रहे हैं। तो मैं बता चुका हूँ कि जब बरसगीर पाक व हिंद था, जब तकसीम नहीं हुई थी, तब तक तो ये चीज़ ठीक थी, तब तक तो ये चीज़ सही थी, क्योंकि वो इनिशियल स्टेप था, एक इनिशियल स्टेज था, एक स्टार्ट था। तो स्टार्टिंग टाइम में यानी स्टार्ट वेरी फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट स्टेप में, तो ये चीज़ बिल्कुल ओके है, गुड है कि आप सीख रहे हैं। लेकिन इंसान को वक्त के साथ साथ खुद को अपडेट करना चाहिए। जिन लोगों ने खुद को वक्त के साथ अपडेट किया है आप उन लोगों को भी देख लें, और जिन लोगों ने खुद को वक्त के साथ जो है ना आगे अडॉप्ट नहीं किया और वक्त के साथ अपडेट भी खुद को नहीं किया, तो आप उन लोगों की भी देख लें, उनकी भी क्या हालत है। अब देखिए, हम अंग्रेज़ है, मिसाल के तौर पर हम हर साल जब हज की अदायगी करते हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा बद्दुआएं जो होती हैं वो इसराइल के लिए होती हैं, सबसे ज़्यादा जो दुआएं होती हैं वो फ़लस्तीन के लिए होती हैं। लेकिन आप उसके हालात भी देख लें। अब आप समझेंगे कि मैंने टॉपिक छोड़कर मैं किसी और मुद्दे पर चला गया, नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि हम कोशिश नहीं करते हैं,
صرف دعاؤں سے تو نہیں ہوتا نا، آپ کوشش کریں پلس اس کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ آبزرویشن اپنی رکھیں، آبزرویشن کا مطلب ہے کہ آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں سائن بورڈ پڑھیں، سائن ہیں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، وہاں پر لکھا ہوتا ہے ٹو لیٹ، ٹو لیٹ، ٹھیک ہے۔ اب بعض اوقات تو یہ لفظ اتنا کلوز لکھا ہوتا ہے، اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں نے شاید اس پر غور کیا ہو تو آپ کہیں گے، اور یہ کافی اوپر جو جگہ ہوتی ہے، جو مینیرٹس وغیرہ ہوتی ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے، لیا لگا ہوتا ہے، بلڈنگ کے بالکل کونے پر اوپر جا کر لکھا ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ جیسے لکھا ہو کہ ٹوائلٹ، تب آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ ٹوائلٹ جو ہے، یہ لفظ اوپر اتنا اوپر، ٹوائلٹ کی ضرورت کیا ہے؟ حالانکہ یہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے ٹو لیٹ، یہ ایک فریز ہے جس کا مطلب ہے کرائے کے لیے خالی ہے، ٹھیک، یعنی ایمٹی ایک بلڈنگ ہے۔ تو سیم اٹ از، اس طرح کی آبزرویشن آپ رکھیں، جب آپ کی آبزرویشن اسٹرانگ ہوگی اور آپ کی آبزرویشن اچھی ہوگی تو اس کے بعد آپ کسی کو ایجوکیٹ بھی کر سکیں گے اور نت نئے آئیڈیاز ان کے ساتھ شیئر کر سکیں گے۔ میں یہی بار بار کہوں گا کہ جب تک آپ خود کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ نہیں کریں گے تو آپ وقت سے پیچھے رہتے جائیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وقت آپ سے بہت آگے نکل جائے گا اور پچھتاوا صرف اور صرف آپ کو ہوگا۔ میرا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے، میرا مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، میرا مقصد معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا ہے، میرا مقصد معاشرے کو آگے لے کر جانا ہے۔ میرے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنے زیادہ لوگ ہیں، میرے پاس چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے اور تھوڑے سے لوگ ہیں، میں جہاں تک اپنا حق ادا کر سکتا ہوں اپنی کوشش جاری رکھوں گا۔ والسلام۔